بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. یہ سب مل کر تم سے نہیں لڑیں گے. جب جنگ کا وقت آئے گا یہ سکیٹرڈ ہو جائیں گے, یہ اکٹھے تم سے نہیں لڑیں گے, سامنے نہیں لڑیں گے. لڑیں گے تو کیسے؟ مضبوط دیواروں کے پیچھے سے, اپنے قلعوں میں, مضبوط قلعوں میں چھپ کر. ان میں جرت نہیں ہے, انہیں پتہ ہے تم تو شہادت کے عاشق ہو, دیکھ چکے ہیں تمہاری پہلی جنگیں, یہ تم سے نہیں لڑیں گے. یہ دنیا پرست ہے, یہ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ نہیں لڑیں گے. جیسے آج کل آپ خبروں میں سن رہے تھے, بعض کہہ رہے تھے یعنی ادھر سے ہی, انڈیا سے ہی وہ بات چلی کہ وہ جو پاکستانی فوج کی بات کرتے ہو وہ شہادت والے, وہ ان کو تو یہ کہا گیا کہ مرنے کے بعد تمہیں, اصل زندگی تمہاری مرنے کے بعد ہے, تو ان کو ذرا احتیاط سے سیریس لو کہ وہ جس کے دل میں یہ ہے اور اگلے کو پتہ ہے کہ یہ تو عاشق ہے آگے جانے کا, اس سے پھر وہی دل گردے کے ساتھ ہی لڑے گا آ کر, یا دور بیٹھ کے تیر چلائے گا یا کلے کے پیچھے جائے گا. دو بدو لڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ سب مل کر تم سے نہیں لڑیں گے مگر قلعہ بند بستیوں یا دیواروں کے پیچھے سے. ان کی آپس کی لڑائی بھی شدید ہے, یعنی ان کی آپس میں بہت سارے اختلافات ہیں, لیکن ابھی آپ کے لیے یہ اکٹھے ہو گئے ظاہری طور پر, لیکن یہ اندر سے خود بھی اکٹھے نہیں ہیں. آپ انہیں متحد سمجھتے ہیں لیکن ان کے دل منتشر ہیں, یہ اس لیے کہ یہ قوم عقل نہیں رکھتی. یہ جو اتحاد ہوتا ہے نا, یہ کب ہوتا ہے؟ جب دل اکٹھے ہو جائے. ورنہ دنیاوی مفادات پر جو ہے نا, وہ جیسے مثلا یہ سیاستدان ووٹ لینے کے لیے کرتے ہیں, سخت لڑائیوں میں الیکشن کے ٹائم پر پہنچ جاتے ہیں. آپ بھائی ہیں ہمارے, ہم سے غلطی ہوئی تو معاف کرو, ووٹ لینے کے لیے, ٹھیک ہے. اور ہمارا ایک زمانے میں لنک یعنی رہا ہے الیکشن کمپینز میں, اور اس میں جو کچھ دیکھا ہوا وہ بیان کروں گا تو شاید کچھ جن کو پتہ ہے وہ ناراض ہو جائیں گے. تو یہ دنیا داری کے لیے دھوکے دینا, جیسے بندہ سامنے آیا ہاتھ کھول کے ملے, جیسے ہی بندہ گیا اس کو گالی نکالی, بہت گندا بندہ ہے, مجبوری ہے سیاست کی, کیا کریں, ووٹ مانگنا پڑتا ہے, یہ کرتے. ایسے جناب غریبوں کے بچے چوم رہے ہیں, اور جیسے ہی چوم کے ڈیٹول لاؤ, ہاتھ پہ جراثیم لگ گئے کہ بیمار نہ ہو جاؤ, گندے لوگوں سے مل کر. یہ الہی لوگ نہیں ہوتے, یہ دنیا مطلب پرست لوگ ہوتے. اللہ کا دین جب اتحاد کرواتا ہے پھر سگے بھائی سے زیادہ مومن پیارا لگتا ہے. وہ سگا بھائی جو خدا کا دشمن ہو, بے دین ہو, جب خدا کا دین دل میں اترتا ہے. تو اللہ نے سورہ انفال میں فرمایا کہ اے رسول, اللہ نے مومنوں کے دلوں میں تألیف کر دی, الف بین قلوبہم, اللہ نے تألیف کی ہے. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم, اے رسول یہ دنیا میں جتنا مال ہے اگر آپ خرچ کر دیتے کہ ان کے دل اکٹھے ہو جائیں, نہیں اکٹھے کر سکتے تھے, اللہ نے اکٹھے کی. یہ خدا کے دین کی طاقت ہوتی ہے کہ جو بے لوث محبت کرواتی ہے, ایثار کرواتی ہے. ورنہ دنیا مفاد پرست, جیسے ہی مفاد نکلا خدا حافظ. جب تک مفاد ہے, فیس بھی 32 کے 32 دانت باہر, اسمائل بھی دے رہے ہیں, جھک رہے بھی ہیں, جیسے باہر گئے فلاں. یہ آج کل کی جو مارکیٹنگ ہوتی ہے وہ بھی کتنے اسمائل دے کے بڑے اچھے فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جہاں پر کوئی کچھ دینا پڑ جائے, وہ لا نہیں ہے, قانون نہیں ہے, فلان, دیں گے کچھ نہیں, لینے کے لیے جھوٹ بولیں گے, آپ کو فری منٹس دے رہے ہیں. فری منٹس کیا ہوتے ہیں والا, ایڈوانس میں پیسے لے کے دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں فری منٹس, ہم بھی کہتے ہیں فری منٹ, جھوٹ. اس فری منٹس کے ایڈوانس میں پیسے دے چکے ہوتے ہیں. تو دنیا مال پرستی یہ اور طریقے سے اتحاد کرواتی ہے, یہ مطلب کا اتحاد ہوتا ہے. جب مطلب نکل جاتا ہے پھر وہی دشمنی ہوتی ہے. رسول پاک یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ مومنوں کا
اتحاد یہ نہیں ہوتا. فرمایا کہ یہ جو منافق ہیں اور یہ جو اہل کتاب کے کافر ہیں آپ انہیں اکٹھا سمجھ رہے ہیں لیکن ان کے دل منتشر ہیں. یہ اس لیے ہے کہ وہ عقل سے کام لینے والے نہیں ہیں. عقل کہتی ہے کہ دل سے اکٹھے ہو اگر اتحاد کرنا ہے تو اوپر سے مفادات کے لیے. یہ اللہ ان کو ناسمجھ کہتا ہے. ان لوگوں کی طرح جنہوں نے ان سے کچھ ہی مدت پہلے اپنے عمل کا وبال چکھ لیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ایک یہودی قبیلہ پہلے خیانت کی وجہ سے نکالا جا چکا تھا. فرمایا کہ یہ بھی اسی کی طرح انہی کے ٹریک پہ چل رہے ہیں. اور پھر ایک اوور مثال دی کہ ان کی مثال یہ ہے جیسے شیطان جب اس نے انسان سے کہا کفر کر. شیطان جو وسوسہ کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کر، کفر کر. پھر جب وہ کافر ہو گیا تو شیطان کہنے لگا میں تجھ سے بیزار ہوں، میں تو عالمین کے رب سے ڈرتا ہوں. یہ اس آیت کے نیچے بعض جو روایات آئی ہیں ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ ایک بہت بڑا عابد تھا، بریسا یا برسیسا اس کا نام تھا. بہت بڑا عابد تھا، بہت زیادہ عبادت کرتا تھا اور اس عبادت کی وجہ سے اس کے اندر ایک تاثیر آ گئی تھی کہ وہ مثلا مریض جو تھے اس کے پاس سے شفا یاب ہو جاتے تھے. تو شیطان تو نہیں چھوڑتا، ہر وقت طاق میں رہتا ہے. تو ایک دفعہ اس کسی سردار کی بیٹی تھی، وہ بیمار ہوئی، وہ نوجوان تھی، خوبصورت تھی، اس کو لایا گیا اور شیطان نے اس کو بالآخر بہکا دیا اور اس نے اس سے بدکاری کر دی اور بدکاری کرنے کے بعد اس کو قتل بھی کر دیا. ٹھیک ہے. اور قتل کرنے کے بعد جب یہ پکڑا گیا، ساری بات پھیل گئی معاشرے میں، پکڑا گیا اور اس کو قصاص کیا جانے لگا، قتل کیا جانے لگا اور اس کا آخری وقت تھا تو جیل میں تھا. تو شیطان نے اسے آ کر کہا کہ اگر تو جکڑا ہوا تھا زنجیروں میں، اگر تجھے پتہ ہے نا کہ میری بہت ساری طاقتیں ہیں، میرے پاس بہت سارے ہیلے ہوتے ہیں، میرے پاس طریقہ ہے، میں تجھے یہاں سے نکلوا سکتا ہوں، شرط یہ ہے کہ مجھے سجدہ کر دے. تو اس نے کہا کہ اب جب خرابیاں بندہ کر لیتا ہے پھر سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. تو اب اس نے کہا کہ میں تو جکڑا ہوں تو میں سجدہ کر نہیں سکتا. اس نے کہا سجدے کی نیت سے اشارہ کر دے کہ تو نے مجھے سجدہ کر دیا. اس نے سجدے کی نیت سے اشارہ کیا تو شیطان نے کہا کہ اب میں جا رہا ہوں کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اور اس کو پھر پھانسی پہ کافر کر کے اس کو پھانسی پہ اس نے چڑھوا دی. شیطان کا کام یہ ہے. تو یہ خداوند نے فرما رہا ہے کہ جو خدا کی نافرمانی کرتے شیطان ان کو آخری سٹیج تک لے جاتا ہے اور جب وہ پھر پھنس جاتے ہیں پھر کہتا ہے میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے بھی اللہ سے ڈر لگتا ہے، مجھے بھی نہ پکڑ. ان لوگوں کی طرح جنہوں نے ان سے کچھ مدت پہلے اپنے عمل کا وبال چکھ لیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. شیطان کی طرح جب اس نے انسان سے کہا کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا میں تجھ سے بیزار ہوں. بری من کا، یہ بری تبرئی وہ ہوتا ہے، میں تجھ سے بیزار ہوں، کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو عالمین کے پروردگار اللہ سے ڈرتا ہوں. صدق اللہ العلی العظیم.